لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 29 حدیث نمبر 39۔ باب الدین یسرن باب ہے کہ دین آسانی والا ہے۔ الدین سے مراد دین الاسلام الف لام عوض کا ہے کہ دین اسلام یہ آسانی والا مذہب ہے، آسانی والا دین ہے۔ آسانی سے مراد کہ پہلے ادیان کی بنسبت اسلام کے اندر احکام اور مسائل یہ آسان ہیں۔ مثلا پہلی شریعتوں کے اندر اگر بڑا گناہ اور جرم ہو جاتا تو اس کے ازالے کے لیے سخت قسم کی سزائیں تھی، سخت قسم کی اس کے لیے وعید تھی۔ مثلا بول و براز جسم یا کپڑے کو لگے تو اس کو کاٹنا پڑتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے جو جرم کیا تھا، شرک کیا تھا، اس کی سزا یہ بیان کی کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ استغفار بھی کرو اور اپنے آپ کو قتل بھی کرو۔ یعنی جو بچھڑے کی پوجا کرنے والے تھے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہ کی تھی، یہ ان کے جرم کی سزا تھی۔ جبکہ امت محمدیہ پر اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ اور جرم ہو جائے تو صرف سچے دل سے منہ ڈھیلا کر کے، آنکھوں کو گیلا کر کے ایک بار ہی کہہ دے رب اغفر لی تو اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ابواب تھے ان کے اندر بظاہر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دین کے اندر مشقت والے کام ہیں، اور دین کے اندر مشقت یہ مطلوب ہے۔ مثلا رمضان کا روزہ، پورا دن بھوکے اور پیاسے رہنا، پھر رات کا قیام، لمبا قیام کرنا، یہ بھی ایک مشقت والا کام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی مشقت والا کام ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش، یہ بھی مشقت والا کام ہے۔ تو شاید کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ اسلام میں دین کے اندر مشقت والے کام کرنے یہ مطلوب اور مقصود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا اندر مشقت مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ دین یہ آسانی پیدا کرتا ہے، آسانی والے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ہاں البتہ جو کام کرنے کے اندر مشقت آئے گی، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مشقت تو آنی ہے۔ حج عمرے کے لیے جانا ہے، لمبا سفر طے کرنا ہے، اور رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑنا ہے، خون پسینے کی کمائی بھی صرف کرنی ہے، یہ مشقتیں تو آئیں گی۔ تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت اور تنگی کے مبتلا کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے۔ بلا وجہ مثلا پانی کا استعمال کرنا اگر مشقت کا باعث ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ تو تیمم کر لے، لیکن اس کے باوجود کوئی ضد کرے کہ میں بیمار ہوتا تو ہو جاؤں، مرتا تو مروں، لیکن میں نے پانی استعمال کرنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ افطار کیے بغیر ہی لگاتار تسلسل کے ساتھ بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ جتنی مشقت زیادہ ہوگی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے جسم کو مشقتوں میں ڈال کر عبادت کرتے رہنا، اچھا کھانا نہیں دینا، پینا نہیں، اور اچھا لباس نہیں، جان بوجھ کر جس طرح کے بعض صوفیوں کا یہ ذہن ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جو جتنی تنگی مطلوب اور مقصود ہے وہ تو کرنے ہی ہے، لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت اور تنگی میں ڈالنا یہ درست نہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پسندیدہ دین اللہ کے ہاں الحنیفیہ، حنیف
باطل نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر جو صحیح سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والا اس کو اپنانا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف اسی لیے کہا گیا کہ وہ تمام باطل عقائد و نظریات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے آنے والا جو صراط مستقیم ہے، سیدھا اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اسی کو اپنانے والے تھے۔ تو حنیفیہ سے مراد کہ باطل عقائد نظریات طریقے ان کو چھوڑ کر جو حق راستہ اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا۔ السمحہ سے مراد آسانی، کہ سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ عمل کرنا، اپنے آپ کو بلا وجہ تکلف اور تکلیفوں کا مبتلا کرنا، یہ اسلامی تعلیمات میں مطلوب اور مقصود نہیں۔ جس طرح سورہ حج کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، کہ اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں بنائی، اس لیے تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے کو اپناؤ، اس لیے کہ وہ حنیف بھی تھا اور سمح بھی تھا، آسانی والا بھی تھا اور حق اور درست راستہ بھی تھا۔ یہ اثر امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد اس کے حدیث نمبر 287 کے تحت لائے ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی اپنے موطا کے اندر، اپنی مسند امام احمد کے اندر جلد 6 صفحہ 233 پر حدیث نمبر 2107 کے تحت لائے ہیں۔ چونکہ امام بخاری کی یہ شرط کے مطابق نہ تھی، اگرچہ یہ سند کے اعتبار سے یہ اثر صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے متصل سند کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے معلق بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 39 امام صاحب لائے ہیں، قال حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، دین کے اندر آسانی کو مطلوب رکھا گیا ہے، مد نظر رکھا گیا ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، اور نہیں مشقت اور تنگی کرتا کوئی دین کے اندر مگر وہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ جو دین میں جان بوجھ کر مشقتیں اس کے اندر پیدا کرے تو ایک دن کام کرے گا مشقت والا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، آخر وہ ہمت ہار جائے گا۔ تو جو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، تو انسان اسی طریقے سے چلتا رہے تو کوئی اس کے لیے کوئی مشقت اور تنگی نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں۔ جب جان بوجھ کر اس کے اندر تنگیاں کرے گا تو 2-4 دن تو جذبات کے تحت کرتا رہے گا، پھر جذبات اس کے ماند پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمت ہار کر بیٹھ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا، اس لیے آپ نے تعلیم یہ دی، فسددوا، درست رہو، سیدھے راستے کو اختیار کیے رکھو، وقاربوا، اور حق کے قریب رہو، جو حق راستہ اسی کو اپنائے رکھو، وابشروا، دوسروں کو بشارتیں سنایا کرو، دوسروں کو 24 گھنٹے جہنم کی ڈرا کر ان کے پتے پانی نہ کر دیا کرو، 24 گھنٹے ان پر خوف و ہراس نہیں، بشارتیں بھی سنایا کرو، ترغیب والے اعمال وہ بھی بتلایا کرو، وابشروا، بشارتیں دو، واستعینوا بالغدوۃ والروح، اور مدد حاصل کرو بالغدوۃ، پہلے پہر، والروحۃ، اور پچھلے پہر، وشیء من الدلجہ، اور کچھ حصہ رات کو بھی۔ اعمال یہ دین کا چونکہ جز ہے، حصہ ہے، جب اعمال کے اندر یسر مطلوب ہے تو دین کے اندر بھی یسر مطلوب ہے۔ آخر میں فرمایا کہ واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، یہ ایک مسافر کا انداز کہ جو مسافر صبح سویرے سفر کرتا ہے، صبح سویرے موسم سہانا ہوتا ہے، گرمی ہے تو سخت گرمی نہیں، تو بڑے آسان انداز میں چلتا جائے گا، دوپہر کو آرام کرے، آرام کرنے کے بعد پھر پچھلا پہر ہو پھر سفر شروع کر دے، اور کچھ حصہ رات کا بھی۔ تو جو مسافر ایسا ہوگا اس کو اپنے آپ کو آسانی میں بھی رکھے گا اور اپنی منزل بھی طے کر لے گا۔ لیکن جو اس طرح نہیں کرتا، جو راحت والے وقت ہیں، آسانی والے وقت ہیں، ان کے اندر سویا رہے، اور جو مشقت والے اوقات ہیں جیسے دوپہر کے وقت سخت گرمی ہو
تو اس وقت اپنے آپ کو سفر کے لیے روانہ کر دے. جس طرح کہ ہمارے بعض لوگ یہ روٹین ہے کہ صبح کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے سو جانا ہے. جو نہیں پڑھتے وہ تو ان کی تو کیا ہی بات. تو بعض لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہی ایک قیلولہ ہے جو زور کے بعد کیا جاتا ہے, ایک فجر اللہ اپنی طرف سے بنایا ہوا کہ فجر کے بعد سونا. خصوصاً یہ پڑھنے پڑھانے والے طالب علموں کو بڑی عادت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سو جانا. تو یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے. تو صبح کا وقت کہ سہانا وقت ہوتا ہے, انسان پورے رات سونے کی وجہ سے چست چالاک ہوتا ہے, جسم راحت والا ہوتا ہے, تو اس وقت کام کرنے کا وقت ہوتا ہے. ہاں اس وقت کام کرے. تو دوپہر کے وقت پورا کام کرنے کے وجہ سے کوئی تھکاوٹ ہے, جسم کے اندر اکتاہٹ آ گئی ہے, تو ظہر کے بعد قیلولہ کرنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے. اسی طرح عصر کے نماز کے بعد پھر وقت اچھا مناسب ہو جاتا ہے, معتدل وقت ہو جاتا ہے, پھر کام کرے. تو جو آدمی اس طرح چلتا رہتا ہے, اس طرح سفر کرتا ہے, وہ آسانی سے سفر بھی کرے گا, اپنے جسم کو راحت اور سکون بھی پہنچا لے گا, منزل تک بھی پہنچ جائے گا. جس کے خلاف کرے گا منزل پر پہنچنا بھی مشکل ہوگا اور اپنے آپ کو تکلیف میں بھی مبتلا کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحِ, مدد حاصل کر لیا کرو صبح کے وقت میں اور پچھلے وقت میں, وَالشَّيْءِ مِنَ الدُّلْجَةِ, اور رات کے بھی کچھ حصہ میں. تو جو آدمی اس طرح کرے گا, جیسے دنیا کا سفر طے کرنے میں یہ کرے گا تو آسانی میں رہے گا, اسی طرح آخرت کا سفر طے کرنے کے اندر بھی وہ جو مطلوب اور مقصود اعمال ہیں ان کو کرتا رہے اور دوام سے کرے, وقت پر کرے, دوام سے کرے, اپنی منزل مقصود کو پا لے گا. باب نمبر 30, باب الصلاۃ من الایمان. باب ہے اس بات کا کہ نماز یہ بھی ایمان میں سے ہے, نماز کا پڑھنا یہ ایمان میں سے ہے. یہ بات جو پہلے بھی کئی بار امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کی ہے, تو اس کو دوبارہ پھر اس کی طرح عود فرماتے ہیں کہ نماز یہ ایمان میں سے ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اور نماز یہ سب جانتے ہیں کہ ایک عمل ہے, قیام, رکوع, سجدہ, تشہد, یہ تمام اعمال ہیں. تو جب نماز ایمان میں سے ہے تو نماز نام ہے عمل کا بھی, تو ثابت ہوا کہ عمل بھی ایمان میں شامل ہے. اور نماز تمام کی ایک جیسی نہیں ہوتی, نماز کے مختلف درجات ہیں. تو جب نماز ایمان میں سے ہے تو ثابت ہوا کہ ایمان کے درجات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. نماز کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, دل کا عقیدہ, زبان کا قول اور بدن کا عمل. یہ 3 چیزیں نماز کے اندر بنیادی چیزیں ہیں. دل کا عقیدہ بھی ہے, زبان کا قول بھی ہے, اور بدن کا عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور ایمان کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, زبان کا قول بھی, دل کی تصدیق بھی, اور اعضاء کا عمل بھی. اس لیے نماز کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں, ایمان کے اندر بھی 3 ہیں, اس لیے نماز کو ایمان کہا گیا. دلیل اس کی دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کہ قول اللہ تعالی, باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, نہیں ہے اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر امام بخاری فرماتے ہیں کہ یعنی صلاتکم عند البیت, یعنی تمہارا نماز پڑھنا بیت کے پاس. البیت مراد اگر بیت المقدس ہو تو پھر اندہ الہ کے معنی میں ہوگا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تم نمازیں پڑھتے رہے ہو. جس طرح تحویل قبلہ سے پہلے 16 یا 17 ماہ مدینہ آنے پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, تو وہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی. یہ بعض صحابہ کے ذہن میں آیا کہ اب بیت اللہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا ہے, تو جو ہمارے پہلے فوت ہونے والے بھائی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور بیت اللہ کی طرف انہوں نے نمازیں ادا نہیں کی, ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ نمازیں جو تم پہلے تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے. اگر اندر بیس مراد البیس مراد بیت اللہ ہو, جس طرح کہ جب بھی بیت کے اوپر الف لام ہوتا ہے اس وقت بیت اللہ مراد ہوتا ہے, اگر یہ معنی ہو تو پھر بھی مطلب درست ہوگا. اندر بیت کا معنی جو بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں. جب ہجرت سے پہلے آپ نماز ادا کرتے تھے تو
بیت المقدس کی طرف ایسے رخ کرتے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا. تو جو بیت اللہ کے قریب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. یعنی ہجرت سے یا اپنا تحویل قبلہ سے پہلے جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہیں. اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث لائے ہیں حدیث نمبر 40 ہے. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قادم المدینہ نازل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار. پہلے جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے نزول فرمایا تھا اپنے اجداد کے ہاں، اپنے ننیحال کے ہاں، یا کہا تھا اخوالی اپنے ماموں کے ہاں. اجداد جد کی جمع اجداد، اور عربی زبان میں جد کا لفظ دادا اور نانا دونوں پر بولا جاتا ہے. اس جگہ اجداد سے مراد ننیحال ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر، ان کا تعلق اس انصار قبیلے کے ساتھ تھا، اس لیے ان کو آپ کے ننیحال قرار دیا گیا. جب پہلے آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے نزول فرمایا تھا اپنے اجداد یا اپنے ماموں کے ہاں من الانصار، جو کہ انصار میں سے تھے. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شہرًا او 17 شہرًا. آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. وَكَانَ يُعْجِبُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ آپ کو پسند تھا. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّى الْعَصْرَ. بے شک پہلی نماز جو آپ نے اس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ عصر کی تھی. جب تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ. اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی. اس کے اندر عصر کی نماز کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عصر کی نماز ادا کی ہے. جبکہ ابن سعد جلد 1 صفحہ 243 پر ظہر کی نماز کا تذکرہ ہے، یعنی ظہر یا عصر اس میں تردد ہے. اور عمارہ بن اوس کی ایک روایت کے اندر صلینا احدی صلاۃ العشی کہ پچھلے پیر کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز کا تذکرہ ہے. یعنی 3 قول آتے ہیں کہ پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی ہے، ایک روایت میں ظہر کا، ایک میں عصر کا اور ایک میں فجر کا تذکرہ ہے. اس جو تعارض کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حل کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی نماز جو آپ نے بنو سلمہ کے محلہ میں پڑھی تھی، جب حضرت بشر بن برا بن معرور فوت ہو گئے، ان کے جنازے کے لیے آپ گئے تھے، تو ظہر کی نماز یہ آپ نے بنو سلمہ کے محلے کے اندر جو پہلی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی وہ ظہر کی تھی. اس کے بعد جو مسجد نبوی کے اندر آ کر آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی. اور باقی جو صبح کی نماز کا تذکرہ جو اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ ہے قباء کا تذکرہ، کہ قباء والوں نے جو سب سے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی ہے وہ قباء والوں کی فجر کی نماز تھی، اس لیے کہ ان کو اطلاع دیر سے پہنچی تھی، جیسے کہ اسی روایت کے اندر آگے اشارہ کیا گیا ہے. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ. کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی. فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ. نکلا ایک آدمی جس نے نماز پڑھی تھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی گیا. فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ. وہ گزرا ایک مسجد والوں کے پاس سے. وَهُمْ رَاكِعُونَ. اس حال میں کہ وہ رکوع میں تھے. یہ نماز پڑھ کر آپ کے پیچھے جانے والا، چونکہ جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ان کو پتہ چل چکا تھا کہ قبلہ اب بیت اللہ ہو چکا ہے، تو دوسرے جو محلے والے تھے ان کو بعض کو بھی اطلاع نہیں ملی تھی. تو یہ آدمی نماز پڑھ کے ان کی مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ اسی طرح بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ابھی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں پہنچے ہوئے تھے. فقال. تو اس آدمی نے کہا اشہد باللہ. میں اللہ کی شہادت گواہی دیتا ہوں
اللہ کی قسم اٹھا کر میں گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف رخ کر کے۔ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں اور آپ نے مکہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ فدارو کما ہم قبل البیت، تو وہ گھوم گئے جس حالت میں بھی تھے بیت اللہ کی طرف، جس حالت میں تھے یعنی رکوع میں تھے، رکوع کے اندر ہی جب ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بیت اللہ کی طرف کی ہے، اسی حالت کے اندر بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیے۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کہ کان میں نبی کی بات پہنچے فوراً اس پر عمل ہے۔ اگر اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان سننے کے بعد بھی پھر انسان سوچنا شروع کر دے کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا تو میرا کیا بنے گا، خاندان ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، تعلقات ہیں، وہ کیا کہیں گے، کاروبار کے اندر کوئی خسارہ آ جائے گا۔ اس کا معنی کہ اللہ اس کی بات کے ساتھ عقیدت اور محبت کامل نہیں ہے، کمزور محبت ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ جب اللہ کی بات کان میں پہنچ جائے، رسول کی بات پہنچ جائے، بس سب کچھ چھوڑ دے۔ مسلم کا معنی یہ کہ مطیع اور فرما بردار، کہ نبی کی بات سنتے گردن کو جھکا لینا، مسلم کا معنی یہ ہے۔ تو نبی کا فرمان سن کے پھر چونکہ چنانچہ کیونکہ دائیں بائیں ادھر ادھر اگر اپنی عقل میں، رائے میں، سوچ میں برادری ساتھ دے، کاروبار میں کوئی نقصان ہو، پھر مانے پہ کیا مانا ہے، سب کچھ نقصان ہوتا تو برداشت کر لے، اللہ اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے، تو یہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ عقیدت اور محبت۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہی محبت تھی، اسی وجہ سے تو ان کو رضی اللہ عنہم کی دنیا کے اندر ہی یہ گارنٹیاں اللہ کی طرف سے آ چکی تھی۔ یہ تو نبی کے ماننے والوں کا انداز تھا، اب نبی سے نفرت رکھنے والوں کا بھی انداز سنیں۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبْلَ بیت المقدس، یہودی لوگ ان کو یہ بات بڑی پسند آتی تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف جب آپ رو کر کے نماز پڑھتے، یہودی بڑے خوش ہوتے۔ وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اسی طرح دیگر اہل کتاب بھی، یا اہل الکتاب مراد نصارہ ہے، ویسے تو اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں پر بولا جاتا ہے کیونکہ یہود کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے اور اہل الکتاب کا یہ عطف یہود پر ہی ہے، تو یہاں سے مراد اب نصارہ ہوں گے۔ یہود و نصارہ ان کو یہ بات بڑی پسند آتی تھی جب آپ اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ بڑے خوش ہوتے کہ چلو اور نہیں تو یہ قبلہ تو وہی مانتے نا جو ہمارا ہے، اور الٹا نبی کو صحابہ کو تانا بھی دیتے کہ تم ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہو، تو پھر بیت اللہ تو قبلہ تو وہی پسند آتا نا جو ہمارا ہے، جب نماز پڑھتے ہو پھر ہمارا ہی قبلہ اختیار کرتے ہو۔ لیکن جب تحویل قبلہ ہوا، فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، انکروا ذالک، تو یہود و نصارہ نے تمام کا انکار شروع کر دیا، انہوں نے پینتڑا بدل کر دوسری طرف ہو گئے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے دیکھو جی ہماری ہر بات میں مخالفت، ہر کام میں مخالفت، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں پھر قبلہ ہمارا ہی پسند آتا ہے۔ جب تبدیل ہو گیا، اب دوسری طرف کہنے لگے یہ کوئی دین ہے ان کا، کبھی ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اس کو قبلہ بنا لیا، کبھی اس کو قبلہ، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دوسری طرف ہو گئے۔ قال زہیر راوی فرماتے ہیں، پیچھے امام بخاری کے شیخ جو زہیر ہیں، کہ حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیث ھذا، کہ ابو اسحاق نے جو حضرت براء سے روایت بیان کی یہ مذکورہ، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ایک روایت میں ہیں کہ انہ مات علی القبلہ قبل ان تحول رجال، بے شک فوت ہو گئے تھے تحویل قبلہ سے پہلے کچھ آدمی۔ رجال یہ ماتا کا فاعل بنے گا کہ فوت ہو گئے تھے تحویل قبلہ سے پہلے، یعنی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے سے پہلے کچھ لوگ فوت ہو گئے، وہ کوتے لوگ کچھ شہید بھی ہوئے۔ فلم ندر ما نقول فیہم، تو ہم اب نہیں جانتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ اب ہمیں تردد تھا کہ جو ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار
تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما کان لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ ایمان سے مراد وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ خبر احاد حجت ہے، کیونکہ ایک صحابی نے جا کر خبر دی ہے جو دوسری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، ایک آدمی نے خبر دی کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کی بات پر کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ خبر احاد حجت نہیں ہوتی، یہ ان کا نظریہ درست نہیں ہے۔ باقی رہا کہ پہلے تحویل قبلہ سے پہلے کون لوگ فوت ہو چکے تھے، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 افراد تھے جو تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ مکہ کے اندر جو قریش میں سے تھے وہ ایک تو عبداللہ بن شہاب، دوسرا مطلع بن اظہر اور تیسرے سکران بن عمر عامری، یہ 3 آدمی مکہ کے اندر ہی تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اور حبشہ کی زمین کے اندر بھی کچھ لوگوں کی وفات ہوئی تھی، جن کے اندر حطاب بن حارث جمحی، عمر بن امیہ اسدی، عبداللہ بن حارث سحمی اور عروہ بن عبد العزا اور عدی بن نزلہ ادویان، یہ عدی خاندان کے جو لوگ یہ حبشہ کی سرزمین پر وفات پا گئے تھے۔ اور انصار میں سے جو مدینے کے انصار میں سے تھے ان میں سے برا بن معرور اور اسد بن زرارہ یہ تحویل قبلہ سے پہلے وفات پائی تھی۔ یہ 10 افراد ہیں۔ باقی شہادت کے بارے میں یہ کوئی ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کوئی شہید بھی ہوا ہو، تو بہرحال اگر یہ شہادت کا جو لفظ ہے ممکن ہے کوئی معرکے کا شہید نہیں ہے، جو اللہ کے راستہ میں حبشہ کے لیے نکلے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کے راستے کے اندر وفات پانے والے وہ بھی شہید ہیں، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے اور کام کرنے والے وفات پا گئے وہ شہید اس اعتبار سے ہوں، یا ممکن ہے کہ کوئی معرکے کا بھی شہید ہو لیکن ہمارے علم میں نہ ہو۔ بہرحال ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کو ایمان کہا گیا ہے، اور نماز جو ہے یہ اس کے اندر بنیادی طور پر عمل ہوتا ہے، گویا کہ عمل جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔